أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ مبارکہ ابراہیم علیہ السلام جو قرآن مجید کا 14 نمبر کا سورہ ہے، اس کی 8 نمبر کی آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا لوگوں سے کہ اگر تم اور زمین میں بسنے والے تمام لوگ ناشکری کریں تو بھی اللہ یقیناً بے نیاز و لائق حمد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس نکتے سے بھی آگاہ کیا کہ اللہ تمہارے شکر کا محتاج نہیں ہے۔ شکر کا فائدہ اللہ کو نہیں خود تمہیں پہنچتا ہے، اور ناشکری سے اللہ کو نہیں خود تمہیں ضرر پہنچتا ہے۔ اللہ ہر صورت میں قابل حمد و ستائش ہے، خواہ تم اس کی حمد کرو یا نہ کرو۔ سورہ بنی اسرائیل جو 17 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 44 میں ارشاد ہوا: وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں جو خدا کی ثنا میں تسبیح نہ کرتی ہو۔ شکر و ناشکری کے اثرات خود انسان پر مترتب ہوتے ہیں، خدا کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے نماز کا، اس میں بھی خدا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں خود ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں جب یہ حکم دیا کہ میرے تمام رشتہ داروں کو جمع کرو، تو وہ جمع ہو گئے۔ تب امام علیہ السلام نے اپنی مبارک آنکھیں آخری مرتبہ کھولی اور ایک جملہ کہا، اور پھر غلط فرما گئے۔ وہ جملہ یہ تھا کہ جو شخص نماز کو بے قدر سمجھے گا اسے ہماری شفاعت نصیب نہ ہوگی۔ امام علیہ السلام کی زندگی کا سب سے حیرت انگیز دور آپ کی عمر کی آخری 45 ساعتیں ہیں۔ آپ کی زندگی کا پہلا دور آپ کی پیدائش سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک ہے۔ دوسرا دور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہجرت تک ہے۔ تیسرا دور ہجرت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک ہے، اور اس کا رنگ الگ ہے۔ چوتھا دور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے خود آپ علیہ السلام کی خلافت تک 25 سال کا عرصہ ایک اور صورت رکھتا ہے۔ پانچواں دور آپ کا 4.5 سال کا عہد خلافت ہے۔ آپ کی زندگی کا چھٹا دور ضرورت سے شہادت تک ہے، جو 2 دن رات سے کم ہے۔ لیکن یہ امام علی علیہ السلام کی زندگی کا سب سے حیرت انگیز دور ہے۔ اس وقت جب امام علی علیہ السلام موت سے قریب ہوئے، ان لمحات میں آپ کا کامل انسان ہونا زیادہ ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ کامل انسان کے معیار میں سے ایک یہ ہے کہ وہ موت کا سامنا کیسے کرتا ہے۔ موت کا سامنا کرتے وقت آپ کا پہلا رد عمل یہ تھا کہ جب آپ کے سر مبارک پر ضرب لگی تو آپ علیہ السلام سے 2 جملے سنے گئے۔ پہلا یہ تھا کہ آپ نے فرمایا: قسم ہے رب کعبہ کی کہ میں کامیاب ہوا اور شہادت حاصل کی جو میرے لیے کامیابی ہے۔ دوسرا جملہ یہ تھا کہ اس آدمی کو پکڑ لو۔ امام علیہ السلام کو لا کر بستر پر لٹایا گیا۔ ایک طبیب جس کا نام اسید بن عمرو تھا، اس نے عرب اور جندی شاپور میں بھی تعلیم پائی تھی اور کوفہ میں رہتا تھا۔ اس کو امیر المومنین علیہ السلام کے زخم کا معائنہ کرنے کے لیے بلایا گیا۔ اس نے اس وقت دستیاب وسائل کے ذریعے معائنہ کیا اور سمجھ گیا کہ زہر امام علیہ السلام کے خون میں سرایت کر گیا۔ چنانچہ اس نے نا امیدی ظاہر کی اور عرض کیا: یا امیر المومنین علیہ السلام، اگر آپ نے کوئی وصیت کرنی ہو تو کر لیں۔ جب بی بی ام کلثوم اس ازلی اور ابدی لعین ابن ملجم کے پاس گزری تو انہوں نے اسے سخت کہتے ہوئے فرمایا: اے ملعون، میرے باپ نے تیرے ساتھ کوئی برا سلوک کیا تھا کہ تو نے یہ کام کیا؟ پھر کہنے لگی: مجھے امید ہے کہ میرے والد صحتیاب ہو جائیں گے اور تیرے لیے صرف روح سیاہی رہ جائے گی۔ جب بی بی ام کلثوم نے یہ جملہ ادا کیا تو اس نے کہا: آپ خاطر جمع رکھیں، میں نے یہ تلوار 1000 درہم
یا دینار میں خریدی ہے اور اتنے ہی دینار اس کو زہر آلود کرانے کے لیے دیے ہیں. میں نے اس پر ایسا زہر لگوایا ہے کہ اگر یہ فقط آپ کے والد کے سر پر نہیں بلکہ بیک وقت تمام اہل کوفہ کے سروں پر لگتی تو وہ سب ہلاک ہو جاتے. بس آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ کے والد زندہ نہیں رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.